اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری رسالہ دسمبر 2025، اس کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ صفحہ نمبر 5، جس کے اوپر تحریر ہے بخار کا علاج۔ نیم کی کونپلیں 6 گرام لے کر 180 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور شکر سے میٹھا کر لیں۔ دن میں 2 بار لیں۔ یہ بخار کے علاج کے لیے نسخہ تحریر کیا گیا ہے۔ اسی صفحے پر کم سن بیٹی اچانک گھر سے غائب۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ 2 سال پہلے میری آپ سے ملاقات کلینک پر ہوئی۔ اس وقت میں بہت سے مسائل کا شکار تھا۔ آپ نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے ایک نہایت مجرب وظیفہ عطا فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی تاثیر سے تمام مسائل حل ہوں گے۔ آپ سے ملاقات اور نسبت کے بعد اعمال میں تاثیر ملنا شروع ہو گئی اور زندگی کے دن رات بدلنے لگے۔ آج تک جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے اسے ضرور مراد ملی ہے۔ اس وظیفے کے 2 حیرت انگیز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا مشاہدہ۔ میرے ایک دوست نے فون پر انتہائی پریشانی کے عالم میں بتایا کہ ان کے ایک عزیز کی کم سن بیٹی اچانک گھر سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ہر جگہ تلاش کی گئی، پولیس اور متعلقہ ادارے بھی پوری کوشش میں لگے تھے، مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ گھر کے تمام افراد ہر وقت اور ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگیں۔ صرف 3 دن گزرے تھے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے کرم سے بچی خود واپس آ گئی ہے۔ اسے کسی نے اغوا کیا تھا، مگر اللہ نے راستہ بنا دیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوست نے جب اس عمل کے ہدیے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے درخواست کی کہ صرف اتنا کیجئے کہ 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے شیخ الوظائف صاحب، جن کے ذریعے مجھے یہ وظیفہ ملا، ان کے لیے، ان کی نسلوں اور میرے لیے خصوصی دعائے خیر کریں۔ دوسرا مشاہدہ۔ چند ہفتے پہلے میری ہمشیرہ نے گھبرائے ہوئے فون کیا کہ ان کے دیور کا 9 سالہ بیٹا ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر وہ نہیں ملا۔ پورا خاندان پریشان، حتیٰ کہ اس کی تصویر سوشل میڈیا پر بھی پھیلائی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں، اسی وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ راستہ ضرور بنے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اگلی ہی صبح قریب کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے اس بچے کو دیکھا جو حیرت انگیز طور پر وہاں سے مل گیا، جبکہ اس سے پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے تھے۔ یہ سب آپ کے دیے ہوئے درج ذیل وظیفے اور دعا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وظیفہ یہ ہے: یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون ساجد سلیم صاحب نے گجرات سے تحریر کیا تھا۔ عائشہ جمال لاہور سے لکھتی ہیں، 9 بار کاف اور دامن اولاد سے بھر گیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائی۔ اگر آپ سے نسبت نہ ہوتی تو شاید میں آج پاگل خانے میں ہوتی۔ میری شادی کو پورے 10 سال گزر چکے تھے، لیکن اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم رہی۔ سسرال والوں کے طعنے، رشتہ داروں کی باتیں اور لوگوں کے طنز دل کو توڑ دیتے تھے۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس دوران میں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، ہر درگاہ کا چکر لگایا، عاملین کو خطیر رقم دی، ہر طرح کا علاج کروایا،
مگر نتیجے میں مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں تمام اسباب اختیار کر چکی تھی، امید کی تمام کرنیں بجھ چکی تھیں۔ مسلسل پریشان رہنے کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، ایک مخلص کے ذریعے آپ سے تعارف ہوا اور کلینک پر ٹوکن کے ذریعے آپ سے ملاقات نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے ایک انمول تحفہ سورہ والضحیٰ کا عمل دیا۔ اس سورہ میں 9 بار حرف کاف آیا ہے۔ ہر کاف پر 9 بار یا کریم پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے دوران ملاقات دم کیا اور فرمایا کریم کرم کرے گا۔ بس آپ کی یہ دعا، دم اور عمل نے میری محرومیوں کو ختم کر دیا۔ میں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کیا اور الحمدللہ کچھ عرصہ مسلسل یہ عمل کرنے کی برکت سے 10 سال بعد اللہ پاک نے میرے دامن کو اولاد کی نعمت سے بھر دیا۔ آج میں رب تعالیٰ کی کرم نوازی، آپ کی دعا، دم اور وظیفے کی برکت سے سکون اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ اس عمل کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اس کی برکت سے مجھے سسرال میں عزت ملی، شوہر کی محبت ملی اور میرے شوہر کی نوکری میں ترقی رکی ہوئی تھی، وہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ ان کی ترقی ہوئی اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ عمل میری زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ صفحہ نمبر 5 پہ ہی رکاوٹیں، بندشیں اور مصائب ختم، ہر مشکل ختم، ہر مسئلے کا یقینی حل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ جب سے روحانی محافل کو مسلسل یقین اور توجہ کے ساتھ سننا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور برکتوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ بارہا آزمایا کہ تسبیح خانہ لاہور شب جمعہ روحانی محفل میں جس مسئلے کی نیت سے حاضری دی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے نئے گھر کی تعمیر کرنی تھی جو کئی سال سے رکی ہوئی تھی۔ جب بھی رقم جمع ہوتی اور کام شروع کروانے لگتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا، رکاوٹ آ جاتی، جس کی وجہ سے تعمیر روکنی پڑتی۔ ہم نے بارہا کوشش کی مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ پھر تعمیر کے لیے ہر بندہ اپنا اپنا مشورہ دیتا، حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والی خادمائیں بھی تعمیر کے لیے مشورے دینے لگیں۔ عزیز و اقارب بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر اکتا چکے تھے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہم کسی زوال کی طرف جا رہے ہیں، جس وجہ سے گھر کا کام مکمل نہیں کر پا رہے۔ ہم نے روحانی محافل میں گھر کی نیت سے حاضری دینا شروع کی۔ اللہ کا شکر ہے، چند ہفتوں میں ہی اسباب بننا شروع ہو گئے۔ گھر جیسے چاہتے تھے ویسے تعمیر ہوا۔ اس کے بعد کرائے پر بھی دے دیا، جس سے توقع کے مطابق آمدن بھی ملنا شروع ہو گئی۔ یہ سب روحانی محافل کی برکت سے ممکن ہوا۔ صفحہ نمبر 6 پر جمیلہ اختر پشاور سے لکھتی ہیں، پہلی سردی، دیسی انڈا اور نوزائیدہ بچے، مائیں متوجہ ہوں۔ نوزائیدہ بچوں کے لیے پہلی سردی سے متعلق کچھ ٹوٹکا جات ان بہن نے پشاور سے تحریر کی ہیں، آئیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے سردی کے موسم میں سب سے زیادہ نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ پہلی بار جب ان پر سردی کا موسم آتا ہے تو ماں کے لیے یہ وقت پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی بچے کو نزلہ، کھانسی یا بخار میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خصوصاً بچوں کی پہلی سردی میں چند احتیاطوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ذیل میں بیان کیے گئے کچھ طریقے اپنا کر آپ اپنے بچے کو سردی کے موسم میں ہونے والی پیچیدگیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ سردی کی دھوپ۔ چھوٹے بچوں کو صبح کی دھوپ دینا بہت ضروری ہے، لیکن براہ راست دھوپ میں نہ لٹائیں بلکہ چادر کی آڑ میں بچوں کو رکھیں۔ براہ راست دھوپ بچے کی جلد کو جھلسا سکتی ہے۔ نرم و ملائم جلد اور ریشز سے حفاظت کے لیے چھوٹے بچوں کا مساج یا مالش بہتر نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے جلد سردی کے باعث خشک ہونے کے بجائے نرم و ملائم اور ریشز سے محفوظ رہتی ہے۔ السی کا تیل بچوں کی مالش کے لیے بہت مفید ہے۔ جلد کی الرجی سے بچاؤ۔ ایک جڑی بوٹی جسے دھماسا کہتے ہیں، پنساری سے
بآسانی مل جاتی ہے۔ تھوڑی سی لیں، اس کی پوٹلی بنائیں اور گرم پانی میں ڈال دیں۔ اس پانی سے نوزائیدہ بچے کو نہلائیں تو سردی میں ہونے والی جلدی بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اس کے علاوہ بچے کو روزانہ عام نیم گرم پانی سے نہلائیں، مگر اس دوران اور نہلانے کے بعد انہیں ہوا سے محفوظ رکھیں تاکہ سردی نہ لگے۔ اس سے بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی اور وہ جراثیم سے بھی محفوظ اور تازہ دم رہے گا۔ لباس کا خاص خیال رکھیں۔ بچے کو سردی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ کپڑے نہ پہنائیں، بس کان ضرور ڈھانک کر رکھیں۔ زیادہ سردی ہو تو موزے پہنائیں۔ کمرے کو گرم رکھیں تو زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت سے اونی کپڑوں سے بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں بچے زیادہ سونا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بہت زیادہ لپیٹنا یا گرم کمبل دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہلکی رضائی، نرم کمبل اور مناسب کپڑے کافی ہیں۔ کمرہ آرام دہ مگر ہوادار ہو۔ دیسی انڈا کھلائیں۔ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ کا ہو چکا ہے تو آپ اسے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے دیسی انڈے کی زردی ضرور کھلائیں۔ انڈا ہاف فرائی کر کے چمچ میں اس کی زردی لے کر بچے کو بآسانی کھلائی جا سکتی ہے۔ سینے کی جکڑن۔ سردیوں میں بچے کا سینہ خراب ہونا عام سی بات ہے۔ سہاگا توے پر کھلا کر گندم کے دانے کے برابر ماں کے دودھ میں ملا کر 3 دن دیں تو بچے کا سینہ صاف ہو جائے گا۔ بچوں کا رونا ختم۔ شام کے وقت پیٹ میں گیس کے باعث بعض اوقات بچے بہت روتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہینگ کو پانی میں بھگو کر پیٹ اور پیروں کے ناخنوں پر لگائیں، اس سے آرام آ جاتا ہے۔ سردی میں خشکی سے نجات۔ ناف پر ہلکا سا تیل لگانے اور مالش کرنے سے بچوں کو سکون ملتا ہے اور اچھی نیند آتی ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی اندرونی خشکی ختم ہو جاتی ہے، جلد نرم رہتی ہے، ہونٹ پھٹنے یا جلد خشک ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ پرسکون نیند۔ بچوں کی پرسکون نیند ان کی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ جب آپ کا بچہ سو جائے تو آپ اس پر اپنا باریک دوپٹہ ضرور رکھیں، کیونکہ بچے ماں کی خوشبو سے مانوس ہوتے ہیں۔ اس عمل سے بچے کو ماں کا احساس اور اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہ سردی میں بھی آرام سے سوتا ہے۔ جراثیم سے بچاؤ کے لیے۔ کھلونوں پر اکثر جراثیم جمع ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار گرم پانی یا اینٹی سیپٹک محلول سے کھلونے صاف کریں۔ بچے کی بوتل، فیڈر، نپل اور چسنی ہمیشہ ابلے ہوئے پانی میں جراثیم سے پاک کریں۔ بچے کو دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں شہد، بادام، کھجور، ادرک شامل کریں۔ اس کے علاوہ ہلدی ملا دودھ ضرور پئیں۔ یہ نوزائیدہ بچوں سے متعلق مضمون تھا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 6 ہی پہ چاشت کے نوافل سے زندگی آسان، ساجدہ غفور، انہوں نے لکھا ہے: محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ جب سے عبقری کے ساتھ ہماری نسبت جڑی ہے، ہر ماہ عبقری رسالے کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ آپ نے رزق کے لیے چاشت کے نوافل کا جو لاجواب عمل بتایا ہے، میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا دسترخوان وسیع فرما دیا ہے۔ گھر میں رزق کی برکت محسوس ہوتی ہے اور کبھی کمی نہیں دیکھی۔ سچ یہ ہے کہ ان نوافل کی برکت سے ایسا غیبی رزق ملا ہے کہ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ نوافل کا طریقہ: چاشت کے وقت 12 رکعت نفل 2 کر کے یا کم از کم 6 نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے اور آزمودہ ہے۔ اگر آیت الکرسی زبانی یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ فاقوں پر مجبور اس عمل نے کمال کر دیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میرے گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ رزق کی ایسی تنگی تھی کہ لگتا تھا جیسے کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے۔ بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آتی تھی
اور مہینے کے آخر میں تو فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ دل سخت پریشان اور مایوس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن میں نے عبقری رسالے میں وضو کی دعا کے کملات پڑھے۔ اسی دن سے دن رات ہزاروں کی تعداد میں اس دعا کا ورد شروع کر دیا۔ اللہم اغفر لی و ذنبی و واسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ آہستہ آہستہ رزق کے دروازے میرے لیے کھلنے لگے۔ جو کام ناممکن لگتا تھا وہ آسان ہو گیا۔ زندگی میں برکت اور سکون آ گیا۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔